السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے واقعہ اصحاب کہف، ایمان کا پہرا، وقت کا معجزہ۔ یہ اس دور کی بات ہے جب روئے زمین پر شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت دقیانوس کے ظلم کا دور تھا، جو خود کو معبود کہلواتا تھا۔ لوگ بتوں کے آگے سجدہ کرتے، حیوانوں کو دیوتا مانتے اور سچائی کو کچلنے والے کو بادشاہ تصور کرتے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کچھ نوجوانوں کو ہدایت کی روشنی عطا کی۔ یہی وہ مبارک ہستیاں تھیں جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف چند گنے چنے نوجوان تھے جو بادشاہ کی مجلس میں ہوتے۔ ان کے پاس دنیاوی دولت، مرتبہ اور عزت تھی، مگر ان کے دلوں میں سچائی اور توحید کی جستجو جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا، یہ بت کس لیے ہیں جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتے؟ ایک دن ان میں سے ایک نوجوان بولا، کیا تم نہیں دیکھتے ہم جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ اصل رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ یوں ان نوجوانوں نے چپکے ایک دوسرے کو پہچاننا شروع کیا۔ سب اللہ واحد پر ایمان لائے۔ انہوں نے ایک چھپے کونے میں جا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے ہدایت عطا کر، ہمارے لیے صحیح راستہ آسان بنا۔ جب دقیانوس کو ان نوجوانوں کے عقیدے کا علم ہوا تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً انہیں دربار میں بلایا اور کہا، تم میرے معبودوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یا تو پلٹو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ نوجوانوں نے نہایت استقامت سے جواب دیا، ہم اپنے رب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں قید کر دیا اور 3 دن کی مہلت دی کہ یا تو واپس آ جاؤ یا مارے جاؤ گے۔ نوجوانوں نے اللہ پر توکل کیا اور ہجرت کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے شہر سے نکلے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو راستے میں ان سے آ ملا اور ان کی حفاظت میں شامل ہو گیا۔ یہی وہ کتا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ بالآخر وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں ایک غار تھا۔ وہ اس غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندوں نے وہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند میں ڈال دیا اور ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس کی خاص نیند 309 سال کا خواب تھا اور ہم ان کے کانوں پر سال ہا سال کے لیے نیند ڈال دی۔ سورہ کہف آیت نمبر 11۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے، نہ بھوک نہ پیاس نہ وقت کا احساس۔ ان کے جسم سلامت رہے، سورج کی کرنیں بھی انہیں نقصان نہ پہنچا سکی۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر سوتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ بدل گیا، دقیانوس مر گیا، اس کا ظلم دفن ہو گیا۔ اب لوگ اللہ پر ایمان لا چکے تھے۔ ایمان والوں میں بحث چڑھ گئی کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اصحاب کہف کو جگایا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ بولے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ ایک دن یا دین کا کچھ حصہ؟ انہوں نے ایک ساتھی کو بازار بھیجا کہ جا کر کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ جب وہ نوجوان بازار پہنچا تو سب اس کے لباس، بول چال اور خاص کر پرانی طرز کے سکے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ شہر کا نقشہ بدل چکا تھا، بادشاہ بدل چکا تھا اور لوگوں کا ایمان بھی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ بالآخر اس سے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا۔ جب بادشاہ نے پوری کہانی سنی تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ اور لوگ غار تک پہنچے، مگر اس سے پہلے ہی اصحاب کہف دوبارہ لیٹ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ ان کی تعداد کو اللہ نے راز رکھا، مگر فرمایا، میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ اصحاب کہف کے اہم پیغام: ایمان پر استقامت۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس سے ضائع نہیں کرتا۔ ہجرت برائے ایمان۔ کبھی ایمان بچانے کے لیے دنیاوی عزت و آرام چھوڑنا پڑتا ہے۔ وقت کا معجزہ۔ اللہ کی قدرت میں وقت کا روک دینا، نیند میں رکھنا سب ممکن ہے۔ جوانی میں عبادت۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ نوجوان ہوتے ہیں جو جوانی میں اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کی قدرت پر یقین۔ اصحاب کہف کی نیند مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عملی ثبوت ہے۔ بیشتر محققین کے مطابق اصحاب کہف کا غار
اردن کے شہر عمان کے قریب ہے۔ وہاں آج بھی ایک غار موجود ہے جس پر القاف لکھا ہے۔ بعض روایات میں ترکی یا شام کے مقام بھی ذکر کیا گیا ہے، مگر سب سے مشہور مقام اردن کا ہے۔ اختتام: اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ ان کے لیے راہ آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، وقت کو روک دیتا ہے، سورج کو موڑ دیتا ہے اور پھر تاریخ میں ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہر اس نوجوان کے لیے مشعل راہ ہے جو سچائی، ایمان اور قربانی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔